أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ سے آپ کے لیے اچھی امید رکھتی ہوں، دین ایمان کے ساتھ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے، عافیت کے ساتھ۔ جی کل ہمارا ماشاءاللہ سے ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ ہوا ہے کہ جس میں ہم امام کعبہ کی جو نماز ہے، اس میں نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ یہاں میں تھوڑا سا پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کل امام کعبہ نے فجر کی نماز میں جو سورت پڑھائی تھی، سورہ ہود، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، اور آج کی فجر کی نماز میں امام کعبہ نے سورہ نوح پڑھی، اور وہاں دیکھیں کل بھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، آج پوری سورت انہوں نے پہلی رکعت میں پوری سورت پڑھی، اور دوسری رکعت پہ جو ہے نا سورۃ القیامہ پڑھی۔ تو آج ہم دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو پیغام پہنچایا لوگوں تک، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو انہوں نے پیغام پہنچایا، کیونکہ وہ اس وقت وہی ایک پیغمبر تھے، اور سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہے، اس کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے پیغمبری میں رسالت میں تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نام آتا ہے۔ بہرحال ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے لیے کیا گواہی دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے ان کو ڈرا بھی رہے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ حقیقت بھی بتا رہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس عذاب کو کوئی بھی ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اور کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ سبحان اللہ، علم کی طرف دعوت دی جا رہی کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ علم حاصل کریں گے اور ہمیں کچھ پتہ چلے گا کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، یا کیا اگلا جو بھی ہمارا فیوچر ٹائم ہے اس میں ہمارا ٹائم کیسے گزرے گا، یا کیسے گزارنا چاہیے، یا آج ہمیں کیسے گزارنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ اگر علم نہیں حاصل کرو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تو تم کیسے زندگی گزارو گے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری قوم نے ان کے فرار میں میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے اپنے دن رات کوشش کر کے سارا کچھ اپنے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ کیا وقت آنے والا ہے، کیا کرنا ہے، آپ نے کیا نہیں کرنا، لیکن لوگوں نے سننے سے الٹا انکار کر دیا اور سننا ہی نہیں چاہا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ شکایت کر رہے ہیں، اپنی بے بسی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا کچھ شب و روز، یعنی رات کو بھی ان کو دعوت دی اور دن میں بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ میری پکار یعنی میری دعوت کا یہ اثر ہوا کہ الٹا وہ اس سے بھاگنے لگے۔
یعنی کہ دور ہونے لگے الٹا اللہ سے وہ۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ دیا۔ دیکھیں کیا ہٹ درمی ہے قوم کی، الٹا سننے سے بھی انکار کر دیا، کانوں میں انگلیاں بھی ڈال دی اور سر پہ بھی وہ کور کر دیا تاکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نظر ہی نہ آئے اور وہ ان کو اپنے حال پہ ان کو چھوڑ دے۔ وہ منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ یہ تکبر کی نشانی ہے نا، جب پیغمبر یا کوئی پریچر آپ کو کچھ بات بتانا چاہ رہا ہے اور ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے، تو ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور وہ اگلے بندے کی ویلیو ہمارے نظر میں زیرو ہے، اس وجہ سے ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے انسان کرتا ہے، تکبر انسان چھوڑ دے تو اس کو ہر چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ پھر میں نے ان کو بھاگ کے پھر میں نے ان کو ہاتھ کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کی تبلیغ کی، ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا، یعنی کہ علانیہ یعنی اعلان بھی تبلیغ کی اور آخر میں یعنی کہ چپکے یعنی راز میں بھی آہستہ آہستہ الگ الگ فردن ایک ایک بندے کو بات بتائی۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو کتنی فکر تھی اپنے قوم کی کہ بس معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو چاہے جتنے بھی گناہ ہو۔ لیکن ہم جب تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے اپنے رب کے سامنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑے کہ وہ ہمیں معاف کرے۔ ہم معافی نہ مانگے لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایک یعنی اپنی طرف سے ہم نے ازیوم کیا ہوا ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن ہم جو ہے نا بخشائے ہیں اور ہمیں خود بخود معافی مل جائے گی اور خود بخود ہم جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان بہت بہت بڑا یعنی کہ نقصان اپنا کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن ایک جیسے کوئی امپلائی بھی ہوتا ہے، مثال کی بات بتا رہی ہوں کہ امپلائی ہے اپنے باس کے لیے وہ خود بخود اسیوم کر رہا ہے کہ چاہے میں کچھ بھی کر لوں یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور وہ غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے۔ لیکن باس بھی اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود آ کے سبمٹ نہ کرے اپنی غلطی۔ تو یہ معاملہ ہے، جب تک ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو سرنڈر ہی نہیں کرتے اللہ کے سامنے۔ پھر فرمایا، میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سبحان اللہ، معافی کا کیا یعنی استغفار کا کیا انعام ہے؟ بارش۔ جب بھی کسی ملک پہ بارش نہیں ہوتی، کسی سرزمین پہ زمین کے خطے پہ بارش نہیں ہوتی تو لوگ سب کیا کرتے ہیں، سب اللہ کے نیک بندے جا کے کہ بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، اسپیشلی اپنے گناہوں کی استغفار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو فرمایا استغفار کا کیا سب سے پہلا نام کیا ہے؟ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں یعنی بارش ہوگی تو ظاہر ہے زمین سرسبز ہوگی، چارہ آئے گا، زمین میں یہ نباتات اگیں گے اور پھر خوشحالی ہوگی، گرینری ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور اس خوشحالی سے کیا ہوگا؟ مال آئے گا، ظاہر ہے مال آئے گا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اولاد بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ مال اور اولاد کس کو نہیں چاہیے، ہر انسان اس کا ہر وقت طلبگار رہتا ہے۔ تو فرمایا استغفار سے آپ کو کیا ملے گا؟ مال اور اولاد ملے گا۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے باغ پیدا کرے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بتایا ہے، طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے، اور میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ سبحان اللہ،
اللہ کی نعمتیں گنوا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد کو پا کر اور زیادہ نامراد اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کیا، مکر کا جال بھی پھیلا رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودہ اور سوا کو، اور نہ یعوس اور یعوق کو اور نصر کو۔ یعنی یہ ان کے وہ ان کے نام ہیں جو بتوں کی جو پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے یعنی اللہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ الٹا جو ہے نا ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ نہیں اپنے پیغمبروں کو اپنے نعوذ باللہ اپنے جو بت ہے ان کے نام لے لے کے کہہ رہے کہ ان کی تم لوگ پوجا کرتے رہو، اپنی روش پہ قائم رہو اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانو۔ انہوں نے کہا بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یعنی ان لوگوں نے الٹا جو ان کے بڑے بڑے جو پیروکار تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو غلط راستے پہ لگا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کو گمراہ کر دے، ان کو ختم کر دے۔ ان کی ترقی یعنی ان کی ترقی گمراہی میں ہوتی رہے، تو گمراہی میں آگے بڑھتے رہے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی زبردست، یعنی ایک طرح سے انہوں نے کافروں کے لیے بدعا کی، لیکن اپنے جو مومن ہیں یعنی پہلے اپنے لیے عافیت مانگی اور اپنے والدین کے لیے اور ہر مومن کے لیے، سبحان اللہ، کہ ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور صرف مومن ہی ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے موجود تھے اور وہی بچے، اور باقی سب پوری دنیا میں سیلاب آ گیا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جی اس کے بعد دوسری جو سورت انہوں نے پڑھی اس کا میں تھوڑا سا حصہ یہاں رکھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اصل قیامت ہماری انسان کی کون سی ہے؟ جب اس کی موت کا وقت آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اپنی موت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے آپ کو اپنی روح نکلتے ہوئے دیکھے گا، تو اس وقت اس کی قیامت سٹارٹ ہوگا، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور اس کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا اپنے آگے بھیجا ہے یا کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر کلا لا وزر إلی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان على نفسه بصیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤ، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ یعنی یہ چھوٹا سا حصہ اس میں ہمیں کیا پتہ چلا، یہ قیامت کا ذکر ہے کہ انسان کو جب کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت کیا کہے گا کہ وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ بس میں کہاں جاؤں۔ یعنی کہ انسان یہاں زمین پہ بھی اگر بہت بڑا ایسا کوئی کام اللہ نہ کرے کوئی کر لیتا ہے
اور اس کی جب پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ بس اس کو شرمندگی اتنی ہوتی ہوتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، اور میں یہ سین دیکھوں ہی نہ کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں تو پھر بھی ہم جو ہے بچنے کے بہت سارے چانسز ہے ہمارے پاس، کسی نہ کسی طرح سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن روز قیامت جو ہے نا، اس وقت کوئی انسان بچ نہ سکے گا اپنے رب سے، رب کی پکڑ سے۔ پھر آگے جو حصہ ہے وہ جب انسان کی موت کا وقت آئے گا، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى۔ سبحان اللہ، یہ موت کا وقت ہے جب جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ پہلے قیامت کا ذکر کر دیا، پھر بعد میں موت کا ذکر کیا، یعنی ٹھیک ہے، ایک بڑی قیامت جو آئے گی اس کا ذکر، اس کے بعد پھر اینڈ میں تھوڑا سا چھوٹی قیامت جو آئے گی ہمارے انسان کے اوپر، اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، یعنی تصدیق ہی نہیں کی قرآن کی، رسولوں کی اور کتابوں کی، اس نے تصدیق ہی نہیں کی ہاں یہ سچے ہے، یعنی یہ ایمان بالغیب جو اس کا تھا، وہ اس کے اوپر اس نے وہ قائم ہی نہیں رہا، اس کو ان چیزوں پہ ایمان ہی نہیں رہا کہ اللہ ہے، رسول ہے، قیامت ہے، موت ہے۔ ہاں، موت کے وقت وہ یقین کر رہا ہے، یعنی کہ موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد اگر وہ ایمان لے کر بھی آ رہا ہے، یقین کر بھی رہا ہے، تو ایسے یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ جو انسان موت کا فرشتہ نہیں دیکھتا، اس سے پہلے اگر اس نے ان باتوں پہ یقین کر لیا تو وہ مومن ہوگا۔ تو فرمایا کہ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، نہ تصدیق ہے اور نہ نماز پڑھی، یعنی انسان جب تصدیق کرتا ہے تبھی نماز کی طرف آتا ہے۔ اس وقت دنیا میں کتنے کروڑوں مسلمان ہیں، کتنے ماشاءاللہ سے ہے دنیا میں مسلمان، لیکن ان میں آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے کتنے کم ہیں، مشکل سے آٹے میں نمک کے برابر، 1% اونلی، 99% لوگ جو ہے وہ بے نمازی ہیں۔ اور یا قرآن ہمیں گواہی دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ مگر اس نے نہ سچ مرا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کیا سمجھتا ہے کہ بس اب جو بھی ہم کر لیں، یعنی بینگ اب مسلم، ہم مسلمانوں کی ہماری یہ کیا کہتے ہیں، ہماری بدبختی ہے کہ ہم کلمہ گو ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کلمے کی پڑھنے بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس ہماری جو ہے چھٹکارا ہو جائے گا، اور بس کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، بس ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور دنیا کے جو نیکی کے کام ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب مین چیز نماز، یعنی کہ خاص کر نماز کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہے وہ انسانوں کا کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بیسک چیز ہے، اور ہم بچپن سے ہی باتیں سنتے آ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کی طرف آتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا کتنی خواتین جلدی سے اپنا وضو بناتی ہیں اور جماعت کے اپنا مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یا بس کام کاج میں لگے رہتے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہمارا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر کہتے چلے کل سے انشاءاللہ، کل سے انشاءاللہ، وہ کل کبھی نہیں آئے گی، ہمارے پاس صرف آج ہے،
ہم نے آج یہ کام کرنا ہے، آج نہیں کیا تو کل بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کو کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سبحان اللہ، کوشچن مارک اللہ کی طرف سے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی بار بنا سکتا ہے انسان کو، پہلی دفعہ بنانا، یعنی پہلا جو بھی ہمارا جو انسان جو بھی دنیا میں جو بھی کریٹر ہے، جو بھی کچھ کریشنز ہو رہی ہیں دنیا، انسان جو کچھ بنا رہا ہے، جو پہلا چیز بناتا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے بنسبت دوسرا، یعنی جیسے اگر دوسرا بنانا ہے تو کون سا مشکل بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب پہلی بار مجھے مشکل نہیں ہوئی انسان کو بنانے میں، تو دوسری بار بنانے میں کیا مشکل ہے کہ دوسری بار وہ انسان کو کھڑا کرے، اٹھ جاؤ اب اپنا حساب کتاب سٹارٹ کرو، اب بتاؤ کیوں کیا؟ بلکہ یہ تو پوچھا بھی نہیں گیا کیوں کیا، جو بھی کیا ہوگا سب کچھ سب کے سامنے آ ہی جائے گا۔ اور پھر انسان کس سے بنا؟ یہ حقیر نطفے سے، اور نطفہ کیا ہے؟ ایک بالکل ایک ڈراپ ہے، ایک ڈراپ سے انسان بنا ہے، اور پھر اس کے سبحان اللہ ماں کے پیٹ میں وہ کس طرح پلتا بڑھتا ہے اور کھیلتا کودتا ہے چاروں طرف، یعنی اس کو تو اتنی جگہ ہوتی ہے، اتنی رحم مادر میں دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اس کو اتنا اللہ تعالیٰ یعنی دے دیتے ہیں جگہ کہ وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے 9 مہینے تک، اور گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے لائف کو اپنی، وہاں اس کی لائف وہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور پھر دنیا میں آتا ہے اور پھر وہ بڑا ہوتا ہے، وہ 6 فٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا ہی تھا، کبھی چھوٹا سا بچہ تھا ہی نہیں، کبھی میں نے کچھ بالکل یعنی وہ اس کی طاقت غرور بن جاتی ہے، غرور میں آ کر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ وہ انسان جب دنیا میں آیا تو سجدہ کرتا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور عالم ارواح میں اللہ کو کہا اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، سب نے کہا، اور پھر یہاں کے سب کچھ بھول گئے، جیسے بھولنے لگے اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں ان کو ریمائنڈر دیں کہ کیا اللہ سے پرومس کر کے آئے ہیں زمین پہ اور کیا کر رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان چیزوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا لے۔ روزانہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ باتیں سیکھیں گے، اور جو کچھ سیکھیں اور جو کچھ سمجھ میں آئے، اللہ کرے ہمارے عمل میں بھی یہ چیز آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دل میں بس یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔